السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے آٹزم پہ۔ یہ بچوں کی بیماری ہے، چھوٹے بچوں کی، جس کو ہمیں بچوں کے پیدائش سے لے کے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو یہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا واضح اظہار شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں 3-4 قسم کے مختلف پہلے ڈس آرڈر تھے، جیسے ایسپرجرس، آٹزم، ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر، ڈس انٹیگریشن ڈس آرڈر، ریٹ سنڈروم۔ تو اب نیا جو ایک ڈائگنوسٹک ٹول بنا ہے، اس میں ان سارے ڈس آرڈرز کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے، اور اس کا نام ہے آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی بہت ساری چیزیں کامن ہیں۔ ان بچوں کے اندر ڈیولپمنٹ کے دوران جو بہت سارے سمٹم ہیں، بہت سارے ان کے جو بیہیویئر ہیں، بہت سارے جو ان کے پیرنٹس کو دیکھنے میں ملتی ہیں ایشوز، وہ ملتے جلتے ہیں۔ تو ایک بڑا اسپیکٹرم ہے، کوئی بچہ یہاں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی بیچ میں ہے، کوئی سویئر ہے، کوئی لیس سویئر ہے۔ اس لیے آسانی کے لیے اس کو ایک بڑے اسپیکٹرم میں ڈال دیا ہے۔ چونکہ یہ بچوں کا ایشو ہے اور ساری زندگی اس بچے نے بڑا ہونا ہے، سوسائٹی نے بھی اس کو بیئر کرنا ہے، پیرنٹس نے بھی کرنا ہے، اس لیے اس پہ خاصی ریسرچ ہو رہی ہے۔ ابھی تک جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے حساب سے آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں جو آٹزم ہے وہ لڑکوں میں زیادہ ہے۔ ہر 50 میں سے 1 لڑکے کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ لڑکیوں میں 4 یا 5ویں لیول پہ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ 250 لڑکیوں میں سے 1 کو ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے۔ کچھ اس کے علاوہ ریٹ سنڈروم ہے، وہ لڑکیوں میں زیادہ ہے۔ تو اس میں اندر تھوڑی سی جینیٹک ویریشنز ہیں۔ تو اس کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ پیرنٹس بچے کو پیدائش کے بعد فوری طور پہ دیکھتے ہیں تو اس کے ایک نارمل ڈیولپمنٹ ایک مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ اس عمر میں اس نے بیٹھنا شروع کرنا ہے، اس عمر میں اس نے آپ کے کسی جیسچر کو رسپانس کرنا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی بات جو دوسرے بچوں سے فرق لگے تو اس وقت فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، لے کے جائیں اور دیکھیں کہ اس کو کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس کی بڑی وجہ جینیٹکس ہے۔ جینیٹک پری ڈسپوزیشن کہتے ہیں، مطلب پیرنٹس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے تقریباً بہت ساری بیماریوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو کہ انوائرمنٹ اور جینیٹکس مل کے بیماری بناتے ہیں۔ جینیٹکس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 2 ٹوینس اگر ایک ہی پیرنٹس کے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں اکٹھے، تو ایک کو اگر ASD ہے، آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے، تو دوسرے میں 90% چانسز ہے کہ اس کو بھی ہو۔ لہٰذا اس کے اندر ملٹیپل جینز انوالو ہیں، اس جینز کی وجہ سے یہ بیماری نظر آتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہو۔ بعض دفعہ فیملی ہسٹری بالکل نہیں ہوتی اور یہ بڑے انٹیلیجنٹ پیرنٹس کے بچے ہوتے ہیں۔ ان میں کیا ہم کہتے ہیں کہ رینڈم ریئر سلیکشن آف جین ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ڈارون کی تھیوری بیس کرتی ہے نیچرل سلیکشن پہ، کہ انوائرمنٹ میں وہ چیزیں سروائیو کرتی ہیں، وہ زندگیاں سروائیو کرتی ہیں، ویدر دے آر پلانٹس یا وہ جانور ہیں یا انسان ہیں، جو اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے مطابق ڈھال لیں۔ تو اس میں ایک بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جینیٹک انفارمیشن جو ہمارے کمبینیشن جو کروموسومز کے بنتے ہیں، اس سے ایک انفارمیشن جاتی ہے، جس سے ایک بیہیویئر بنتا ہے، جس سے ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے۔ اس میں بعض دفعہ سڈن چینج آ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں میوٹیشن۔ اگر تو وہ میوٹیشن ہے اچانک ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ابھی تک ڈاکٹر اس کے اوپر بہت ریسرچ ہو رہی ہے، کیونکہ اسی میوٹیشن کے نتیجے میں آٹزم بھی آ رہا ہے کہ یہ ہارمفل میوٹیشن ہے۔ لیکن اگر یہ ہارمفل نہیں ہے، اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے حساب سے ڈھال لیا ہے کسی انڈیویجول نے یا لائف نے، تو وہ سروائیو کر جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی یہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پازیٹیو فیملی ہسٹری ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کسی گناہ یا غلطی کی سزا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
یہ جینیٹک کمبینیشنز ہیں، جینیٹک انفارمیشنز ہیں جس میں سڈن چینج آ سکتی ہے۔ اب اکیلی انوائرمنٹ میں کیا کہا جاتا ہے؟ انوائرمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پیرنٹس کی ایج زیادہ ہے، عمر زیادہ ہے، یا یہ کہ ماں پریگننسی کے دوران بیمار ہو گئی، کوئی اس کو وائرل انفیکشنز ہو گئی، یا اس کی نیوٹریشن لیول کم رہا، فولک ایسڈ کی کمی رہی، یا پھر یہ کہ بچے کے لیے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ووم کے اندر ہے، جو ووم کے باہر کی انوائرمنٹ ہے وہ بھی انوائرمنٹ ہے، اس انوائرمنٹ میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی اس نے ایسی دوا کھا لی ہے، کوئی ایسا کھانا کھا لیا ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے اس بچے کی انوائرمنٹ بناتے ہیں۔ تو لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس ساری انوائرمنٹ کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ آٹزم ہو، اس کے باوجود بھی آٹزم بعض دفعہ نہیں ہوتا ہے، ایسا کوئی جینیٹک پرابلم نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ بغیر اس انوائرمنٹ کے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر ابھی بہت کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔